بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹرس کے جو میچورٹی ہے وہ آلموسٹ ہو چکی ہے، زیادہ تر علاقوں میں پیکنگ ہو چکی ہے، کچھ علاقوں میں پیکنگ ہو رہی ہے۔ کچھ فارمر جو ہیں وہ جلدی اس کی پیکنگ کر لیتے ہیں مارکیٹ پکڑنے کے لیے، اور کچھ فارمر جو ہیں وہ تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں تاکہ پراپر میچورٹی آ جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیکنگ کرتے ہیں۔ تو اصل جو ایشو ہے وہ یہ کہ سٹرس کی جو پیکنگ ہے وہ کب کرنی چاہیے، اس کا پراپر ٹائم کیا ہونا چاہیے، اس کی کون سے کنڈیشن میں جو ہے سٹرس آ جائے تو پھر ہم اس کی پیکنگ کرنی چاہیے ہمیں، کیونکہ اس میں دو مسئلے ہوتے ہیں۔ اگر ہم دسمبر کے سٹارٹ یا نومبر کے اینڈ میں پیکنگ کریں تو انڈر میچور ہوتے ہیں، وہ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اس کی وہ ویلیو نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں وہ مٹھاس ابھی آئی نہیں ہوتی۔ اور کچھ جو فارمرز ہوتے ہیں وہ ذرا لیٹ اس کی پیکنگ کرتے ہیں، وہ اوور میچور ہو جاتے ہیں، اور اوور میچور ہو جاتے ہیں تو پھر بھی اس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اور وہ مارکیٹ ویلیو اس کے تب بھی نہیں رہتی۔ تو پراپرلی کون سے ٹائم پہ اس کی پیکنگ کرنی چاہیے، اس کی پراپر میچورٹی کب ہوتی ہے، اور اس میں کیا کیا چینجز آتی ہیں، کیمیکل چینجز کیا ہوتی ہیں اور فزیکل چینجز کیا ہوتی ہیں سٹرس کے حوالے سے، تو ان سب باتوں پہ روشنی ڈالیں گے ہمارے سوائل کیمسٹ جناب زاہد اقبال صاحب۔ تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ پراپر ٹائم کیا ہونا چاہیے سٹرس کی پیکنگ کا، اور اگر ہم انڈر میچور جو ہے وہ پیکنگ کر لیں جب پوری طرح میچور نہ ہو تو پھر کیا نقصان ہو سکتا ہے، اور اگر اس کو ہم لیٹ کر لیں، اوور میچور کر لیں تو پھر کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ان سب باتوں پہ بات کرتے ہیں زاہد اقبال صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ہمارے فارمر بھائی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ میچورٹی سے پہلے فروٹ کی پیکنگ کرتے ہیں، اور وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مارکیٹ کو دیکھتے ہیں کہ میرا فروٹ آف سیزن آ جائے۔ اس کے لیے وہ دو چیزیں استعمال کرتے ہیں، ایک ایتھائلین استعمال کرتے ہیں اور ایک کیلشیم کاربائڈ استعمال کرتے ہیں، جس کو پشتو میں آپ لوگ کاربیٹ وہ اس طرح آپ لوگوں نے منڈیوں میں سنا ہوگا۔ یہ ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے یہ دونوں بند ہیں۔ مطلب ہے کہ آپ بیفور ٹائم آپ نے گرین سٹیج میں اس کو پک کیا، آپ کہتے ہیں کہ میرا فروٹ ارلی آ جائے، چونکہ اس کی قیمت بھی پھر زیادہ ہوگی، لیکن یہ صحت کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ایتھائلین اور کیلشیم کاربائڈ، ابھی جو نئی رپورٹ آئی ہے اس پر، یہ دونوں کارسینوجینک ہیں۔ اگر آپ نے منڈی میں جا کے آپ نے سٹرس کا فروٹ دیکھ لیا، مطلب ہے کہ اس کی پیکنگ کا ٹائم نہیں ہے، تو آپ نے سب سے پہلے یہ کنفرم کرنا ہے کہ اگر یہ ویرائٹی کون سی ہے، یہ ارلی میچورنگ ویرائٹی تو نہیں ہے۔ دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ فروٹ کا سائز کیا ہے، اور اس کو کیلشیم کاربائڈ کے استعمال سے یا ایتھائلین کے استعمال سے اس کی میچورٹی نہیں آئی ہے، تو وہ ہم بالکل وہ کرتے ہیں۔ ابھی جو پہلی ویڈیو میں نے بتایا کہ سٹرس کا جو فروٹ ہے اس کا کولڈ کے ساتھ بہت زیادہ ریلیشن ہے، کولڈ کے ساتھ۔ گرمی میں اگر کسی نے اس کی سٹوریج کی ہے، کینو کی، مالٹا یا دوسرے اس کی سٹوریج کی ہے، تو اس کو آپ اوائڈ کریں۔ گرمی میں ایسے ہوتا ہے کہ اس میں آکسیڈیشن ہوتی ہے، وہ ایک تو اس کا ٹیسٹ خراب ہوتا ہے، دوسرا اس کا صحت کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دونوں میں آکسیڈیشن ہوئی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ دیکھیں گرمیوں میں تو جو مالٹا ہوتا ہے یا کینو ہوتا ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے، آپ اس کو پریس کریں وہ بہت نرم ہوتا ہے، تو اس سے آپ سمجھ لیں انہوں نے اس کو سٹور کیا ہے۔ لیکن سٹوریج میں انہوں نے کیا غلطیاں کی ہے، کیا مسئلے بنائے ہیں، تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے، چونکہ ہمارے جو فوڈ والے اتھارٹی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس فروٹ کا لیبارٹری میں ٹیسٹ کریں، اس کا شوگر لیول ٹیسٹ کریں، چونکہ شوگر کی ایکسیڈیشن ہوئی ہوتی ہے، وہ ڈی نیچر ہوا ہوتا ہے، باہر سے اس کا چھلکا بالکل یلو نظر آتا ہے یا ریڈش ٹائپ ہوتا ہے، مختلف ویرائٹی کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن ان کو چاہیے کہ آف سیزن والے فروٹ کا لیبارٹری میں ٹیسٹ کرے، ان کو پرمٹ کرے۔ اگر اس کا وہ کوالٹی صحیح نہیں ہے، کوالٹی انڈیکس ٹیسٹ صحیح نہیں ہے، تو اس کو ڈسکارڈ کریں۔ بیفور ٹائم اگر کوئی فروٹ کی پیکنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوگی، لیکن وہ صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو بعض فارمر جو ہیں وہ نومبر میں سر پیکنگ کرتے ہیں، جس کو ہم انڈر میچور فروٹ کہتے ہیں،
اور بعض فارمر جو ہے وہ لیٹ پکنگ کرتے ہیں جس کو ہم اوور میچور فروٹ کہتے ہیں. تو یہ انڈر میچور جو کہ کچے جس کو ہم کہتے ہیں، اوور میچور جس کو ہم بہت زیادہ پکے ہوئے فروٹ کہتے ہیں، ان کی کیا نقصانات ہیں؟ بالکل، اصل میں ابھی چونکہ کلائمیٹک چینج کی وجہ سے فروٹ کی جو پیکنگ ہے نا وہ دسمبر مڈ سے بھی آگے نکل چکی ہے، چونکہ ابھی موسم ابھی ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے. پہلے اکتوبر سے شروع ہوتی تھی، نومبر کے اینڈ تک تقریباً سٹرس کی پیکنگ یا دسمبر کی فرسٹ ویک تک، ابھی 15 کے آگے چلی گئی ہے. تو یہ اس کا صحیح ٹائم ہے. اب آپ کا جو کوشچن ہے کہ جو فروٹوں میچور نہیں ہوتے یا اوور میچور ہوتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں. نمبر 1 نقصان یہ ہے کہ آپ کا فروٹ میچور نہیں ہوتا اور آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ آرگینک ایسڈ یوز کر رہے ہیں. آپ کو تو شوگر چاہیے جو اس کی بالکل وہ ہے. آپ آرگینک ایسڈ اس میں میلک ایسڈ ہے، سٹرک ایسڈ ہے، اور آپ سور بالکل ایسے کٹے وہ مالٹے اور کینو استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کی جو صحت ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نمبر 1 اس میں شوگر بننے کا عمل کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. جو اوور رائپ ہوتے ہیں سٹرس، جس کی مطلب ہے رائپنگ زیادہ ہوئی ہوتی ہے، اس کے نقصانات یہ ہیں کہ جو شوگر اس میں 70 to 80% سٹور ہوتا ہے اس کی آکسیڈیشن ہوئی ہوتی ہے. اس کی بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ کا جو مالٹا یا کینو ہے وہ نرم ہوگا. جو اوور میچور ہوگا اس کا ٹیسٹ خراب ہوگا، اس میں جو ڈیزائریبل واٹر کوانٹٹی ہے وہ کم ہوگا، اور اس میں ایسی کیمیکل چینجز آئے ہوں گے کہ اگر انہوں نے اس کے لیے کوئی ایسا کیمیکل استعمال کیا ہو کہ اس کا کلر ریڈ ہو، تو جیسے پہلے میں نے بتایا کیلشیم کاربائڈ یا ایتھیلین، وہ کارسینوجینک بھی ہے. تو اس کا صحیح ٹائم جو ہے ہمارے حساب سے 20 دسمبر سے بس شروع کریں. ابھی ہمارا یہ لگا ہے آج تقریباً 19 یا، تو اس کی ہم کل یا پرسوں انشاءاللہ پیکنگ کریں گے. یہ اس کا صحیح ٹائم ہے اور اس کو ہم آرگینک میچورٹی کہتے ہیں. آج کل جو مارکیٹ میں جو کیمیکل میچورٹی لاتے ہیں، اس کو کیمیکل استعمال کرتے ہیں، اس کو بالکل نیگیٹ کریں. اچھا تو یہ ہے کہ اگر آپ نے وہ لینا ہے تو آپ خود باغ جا کر ادھر سے پیکنگ کر لیں. یہ مارکیٹ میں جو ٹائم سے پہلے سٹرس آتے ہیں، مالٹے آتے ہیں، کینو آتے ہیں، اس کو اوائڈ کریں. مطلب کہ جو ہمارے مختلف علاقے جس طرح کے پی میں ٹیمپریچر الگ ہوتا ہے، سینٹرل پنجاب میں الگ ہوتا ہے، تو ہمارے جو مین سٹرس کے علاقے ہیں جس طرح کہ ہمارا سینٹرل پنجاب ہے، سرگودا یہ ایریا ہے، تو کیا ان میں بھی یہی 20 دسمبر کے بعد ہی ٹائم ہے یا وہاں کے لیے کوئی الگ ٹائم ہے؟ اچھا، پنجاب چونکہ گرم علاقہ ہے تو آٹومیٹیکلی چونکہ ٹھنڈ شروع میں ہونے میں تھوڑا وہ ٹائم زیادہ لے گا، تو کیپیکے سے اس میں لیٹ آئیں گے. مطلب ہے اس کی میچورٹی کے لیے، جیسے پہلے میں نے کیمیکل ریئیکشن یوز کیا، اس کی میچورٹی کے لیے ٹھنڈ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کی میچورٹی ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ اپان کولڈ، اور کے پی میں 10 یا 7 دن پہلے آئیں گے اسے، چونکہ کے پی کے اکثر علاقوں میں ٹھنڈ پہلے شروع ہو جاتی ہے. اور اگر آپ نے یہ آبزرویشن کی، ابھی جو ٹھنڈ والے علاقے ہیں اس سے جو سٹرس یا کینو ہیں وہ آئے ہوں گے. پنجاب میں ابھی جو سرگودا اور بلوال والے ہیں وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں جو کینو ہیں. باقی ابھی جو روڈ پہ پڑے ہوتے ہیں فتح جنگ ہم اسے، وہ گرین ہوتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے. اس کا میں نے اوپر وہ چھلکا دیکھا، وہ مکمل یلو نہیں تھا، وہ گرینش ٹائپ کا. اس کا مطلب ہے اس نے بیفور ٹائم اس کی پیکنگ کی ہے، اس میں خوراک بننے کا عمل شروع نہیں ہوا ہے، اس میں وہ ایتھیلین یا کیلشیم کاربائڈ استعمال کرتے ہیں، تو اس کو اوائڈ کریں. اس کو ایک اور جو آج کل سب سے بڑا ایشو ہے زہریواز صاحب کی، جو سموگ یا دھند کا جو ایشو ہے، خاص طور پر ہمارے پنجاب میں کہ بہت زیادہ دھند اور سموگ کا ماحول ہوتا ہے، تو کیا یہ دھند اور سموگ بھی ان کی میچورٹی پہ کوئی اثر ڈال سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی، یہ بالکل اس کو ہم کہیں گے کہ اسموک ایڈڈ میچورٹی، یہ اسموک اس کو مدد کرتا ہے. اسموک میں چونکہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، اصل میں ٹھنڈ کے ساتھ یہ ریلیٹ اس لیے ہے نا، ایتھیلین جو ہے نا وہ گرمی کی شکل میں وہ ضائع ہوتا ہے، ٹھنڈ اس کو روکے رکھتا ہے. وہ تو ایک گیس ہے، جب وہ روکے رکھتا ہے چونکہ انٹرنل میچورٹی انٹرنل ہوتی ہے، اندر سے ہوتی ہے، وہ کیمیکل ریئیکشن میں وہ ایتھیلین باہر آتا ہے، تو ایتھیلین ادھر جمع رہتا ہے. اسی وجہ سے اس کا جو چھلکا ہے اس کا کلوروپلاسٹ کروموپلاسٹ کلرڈ میں چینج ہوتا ہے. تو اسموک جو ہے نا وہ مدد کرتا ہے اس کی مٹھاس لانے میں اور اس کی میچورٹی ٹائم سے پہلے لانے میں، چونکہ یہ کولڈ میں ڈے لینتھ کم ہوتا ہے تو اس کی میچورٹی کولڈ میں ہوتی ہے.
बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैद इकबाल साहब। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। कोई भी आपका क्वेश्चन हो सिट्रस के मुतालिक, उसके फर्टिलाइज़र प्लान के मुतालिक, इसके मैच्योरिटी केमिकल्स के मुतालिक, आप कमेंट सेक्शन में ज़ैद इकबाल साहब से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। इसके बाद इंशाल्लाह जो अगली वीडियो आएगी सिट्रस सीरीज़ की, वो इसके मिठास के मुतालिक होगी कि अगर आपके सिट्रस की मिठास कम है तो आर्टिफिशियली हम उसको किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़ैद इकबाल साहब के साथ इस टॉपिक पे बात करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैद इकबाल साहब।